دجال کا جو لفظ ہے یہ یوز ہوتا ہے بہت بڑے فریب ساز کے لیے، تو جو اپنے عجیب طرح کے جو معجزات اور کرامات دکھا کر جو ہے لوگوں کو بھٹکائے گا، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ دجال آ کے کرے گا وہ کانا۔ اب اس لفظ کو جو مرزا صاحب نے استعمال کیا اپنے اس بیان میں، تو وہ اس تناظر میں ہی بیان کیا تھا کہ اس کے جو معنی ہیں اس لحاظ سے اس کو جو ہے نا اس روح سے اس کو استعمال کیا گیا تھا کہ جیسا کہ ظاہر ہے اگر کرسچن لوگ جو ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، تو ظاہر ہے پھر وہ کیا سمجھتے ہیں، پھر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میں کوشچن آپ سے کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم، میں مخاطب ہوں تمام اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے، اور بلا تفریق جس نے کلمہ پڑھا ہے میں ہر اس شخص کو مسلمان تصور کرتا ہوں اور میں سب کا احترام کرتا ہوں۔ اچھا، تو ایک ورڈ ہے لفظ دجال، جس کے بارے میں کنفیوژن ہے اور لوگ جو ہے نا اس کے بارے میں بڑا تشویش کا شکار ہیں، اور لوگ جو ہے نا اس کو جو ہے اس کا اصل مطلب شاید ہی کسی کو جو ہے نا وہ پتہ ہے۔ لیکن میں بتا دوں کہ جو دجال لفظ ہے اس کا جو مطلب ہے، جو اس کا لغوی معنی ہے، وہ ہے جال ساز، فریب کار، جو فریب دینے والا یا جال سازی کرنے والا، مطلب جھوٹا آپ کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح کہ مسلمانوں کا ہمارا ایک عقیدہ ہے، ہم یقین ہے ہمارا کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے بھی پہلے جب دوبارہ وہ آئیں گے دنیا میں، ایک دجال جو ہے نا وہ کانی آنکھ والا جو ہے دنیا میں آئے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کو جو ہے وہ بہکائے گا، سیدھے رستے سے بھٹکائے گا، گمراہ کرے گا، اور کہے گا کہ میری بیعت کرو اور مجھے خدا مانو۔ وہ کیا کرے گا؟ جال سازی کرے گا، وہ فریب دے گا۔ وہ جہاں بارش ہو رہی ہوگی وہاں آپ کو آگ دکھائے گا، جہاں آگ ہوگی وہاں بارش وہ آپ کو دکھا دے گا، جہاں پانی ہوگا وہاں آپ کو صحرا دکھا دے گا، جہاں صحرا ہوگا وہاں آپ کو پانی دکھا دے گا۔ مطلب کہ وہ فریب ساز ہوگا، وہ دھوکہ دینے والا ہوگا اور جھوٹا ہوگا۔ جھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کو دجال جو ہے وہ ورڈ یوز کیا گیا ہے، اور دجال کا جو مطلب ہے وہ ہے فریب دینے والا، جھوٹا۔ اب اس لفظ کو جو مرزا صاحب نے استعمال کیا اپنے اس بیان میں، تو وہ اس تناظر میں ہی بیان کیا تھا کہ اس کے جو معنی ہیں اس لحاظ سے اس کو جو ہے نا اس روح سے اس کو استعمال کیا گیا تھا کہ جیسا کہ ظاہر ہے اگر کرسچن لوگ جو ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، تو ظاہر ہے پھر وہ کیا سمجھتے ہیں، پھر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میں کوشچن آپ سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اب جیسے مرزا قادیانی جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم نبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، فریب ساز ہے، اور دھوکہ دینے والا ہے، وہ دجال ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مطلب دجال کا ورڈ جو ہے وہ ہر دھوکہ دینے والے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ ہم موبائل فون میں اپنے بہت سی چیزیں ایسے دیکھتے ہیں جو VFX کے ذریعے اور بڑی بڑی اس طرح کی جو ہم کہتے ہیں یہ کمپیوٹر کی ایڈیٹنگ ہے، اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں جو ہے نا پریکٹیکلی امپاسبل ہوتی ہیں، تو وہ بھی دجال ہیں۔ ہر فریب ساز چیز جو ہے، ہر فریب، ہر دھوکہ جو ہے وہ اس کو ہم دجال کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ورڈ ہے اس کی جو آپ مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم کریں۔ یہ صرف میں کسی کی وکالت کرنے کے لیے نہیں آپ کو بتا رہا، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ گوگل کر لیں، آپ کہیں بھی دیکھ لیں، ڈکشنری میں دیکھ لیں اس ورڈ کا مطلب، ٹھیک ہے نا۔ چاہے یہ کہیں یوز ہوا ہے نہیں ہوا ہے اس اسلام میں جس اسلام میں مرزا صاحب نے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور میرا یہ پیغام ہے کہ خدا را دین کو معمولی نہ سمجھیں، اللہ کی کتاب ہے اس کو اہمیت دیں، اس کو سمجھیں اور پڑھیں۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور آپ خود جو ہے ہر بات کی جو ہے نا وہ تحقیق کیا کریں، اور کسی کی سنی سنائی باتوں پر جو ہے نا وہ بالکل یقین نہ کیا کریں جب تک آپ اس کی خود تحقیق نہ کر لیں۔ تو میرا جو ہے نا مقصد تھا آپ کو یہ بتانا کہ اس کا کیا، میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ دجال لفظ کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے، اور اس کو ہم کس اسلام میں یوز کر سکتے ہیں اپنی عام نارمل لائف میں بھی۔ اگر کوئی دھوکہ دینے والا بندہ ہے نا، جھوٹا ہے، فریب ساز، اس کا کام یہ ہے، کوئی اسکیمر ہے، تو اس کے لیے بھی ہم دجال کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں۔ اب دجال جو عام سینس میں جو ہم لوگ سمجھتے تھے نا، مطلب کہ عام لوگ بھی، اور وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ دجال آئے گا، ٹھیک ہے۔ دجال کا جو لفظ ہے یہ یوز ہوتا ہے بہت بڑے فریب ساز کے لیے، تو جو اپنے عجیب طرح کے جو معجزات اور کرامات دکھا کر جو ہے لوگوں کو بھٹکائے گا، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ دجال آ کے کرے گا وہ کانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دجال کے فتنے سے بچائے، اللہ کے نبی نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دجال کا جو لفظ ہے نا اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم حاصل کریں۔ دین کا علم جو ہے وہ سب سے ضروری ہے، آپ کی زندگی میں سب سے ضروری دین ہے، اور دین میں سب سے ضروری توحید ہے، اور اس کے بعد ہے ختم نبوت کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی جو سیرت ہے اور ان کی جو سنت ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔
جس پر ہم چل کر جو ہے صراط مستقیم پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ادھر ادھر دیکھیں گے تو ہم بھٹک بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ایسے ہیں جیسے آسمان پر چاند تارے۔ میں مطلب کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایسے ہوں جیسے چاند، اور میرے صحابہ جو ہے نا وہ آسمان پر ایسے ہیں جیسے ستارے۔ تو کہیں پہ اگر کہیں پہ ہمیں جو ہے نا وہ ہو اگر مغالطہ، تو ہم اپنے نبی کی سنت اور صحابہ کی زندگیوں سے جو ہے نا وہ مثالیں اور وہ چیزیں جو ہے نا اخذ کر سکتے ہیں، اگر کہیں ہمیں مشکل درپیش ہو، اور ہم جو ہے وہ صراط مستقیم پا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا، سب سے پہلے کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور قائم فرمائے، اور ان لوگوں کی طرح نہ کرے جو گمراہی کا شکار ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔